اپنا ملک اور وطن اور قبیلہ سب کچھ چھوڑ کر ملک شام کی طرف جانا پڑا. تو آپ نے عراق کی سرزمین کو خیر باد کہا اور شام میں جا کر آباد ہوئے. ملک شام میں ایک شہر ہے حلب، وہ آپ کا مسکن بنا اور بڑی مدت تک آپ حلب اس شہر شام میں قیام پذیر رہے اور بکریوں کا ریوڑ وہیں حلب میں آپ کے پاس ہوتا تھا. اور ہر آنے والے، بہت بڑا ریوڑ تھا، ہر آتے جاتے شخص کو جس کی آپ میزبان ہوتے اور وہ مہمانی فرماتے، اس کو اپنی بکریوں کا دودھ دہو کر اپنے ہاتھ سے پلاتے، دودھ دہو کر پلاتے. تو وہ جگہ، وہ علاقہ جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام آباد تھے اور ان کی بکریوں کا ریوڑ تھا، اور ہر باہر سے آنے والا مہمان اس کی تواضع آپ کی بکریوں کے دودھ سے ہوتی تھی، اس نسبت سے اس شہر کا جگہ کا نام حلب و ابراہیم پڑ گیا. حضرت ابراہیم کا دودھ، حضرت ابراہیم کا دودھ، نام اسی طرح پڑ جاتے ہیں نا. حضرت ابراہیم کا دودھ مشہور ہو گیا کہ یہاں جانے والے ہر شخص کو، ہر مہمان کو حضرت ابراہیم کا دودھ ملتا ہے، اس کی میزبانی اس سے ہوتی ہے. آپ بڑی مدت وہاں آباد رہے حلب ملک شام میں. وہاں سے پھر آپ ملک مصر گئے، مصر میں گئے، پھر وہاں سے فلسطین گئے. اس وقت اس علاقے کا نام کنعان تھا، اور فلسطین کنعان سے پھر آپ حجاز کی طرف آئے، بحر احمر کی طرف، اور وہاں سے بالآخر آپ مکہ میں پہنچے. اس دوران آپ کے بھتیجے ہیں سیدنا لوط علیہ السلام. کیا بولیے؟ سیدنا لوط علیہ السلام، وہ آپ کے بھتیجے، ان کو آپ نے اردن کے علاقے میں آباد کیا. اب نسل ابراہیم اور خانوادہ ابراہیمی اور ملت ابراہیمی آباد ہوتی جا رہی ہے. اور اس طرح نعرہ توحید جو بابل کی بستی، عراق میں بابل کی بستی میں بلند ہوا اور نمرودی سلطنت کے خلاف توحیدی نعرہ بلند ہوا، اور وہاں سے ہجرت کر کے نکلے تو دنیا کے مختلف خطوں میں، شام، کنعان اور حجاز کی زمین کے مختلف علاقوں میں وہ پیغام پھیلتا جا رہا ہے. اردن کے علاقے میں آپ نے اپنے بھتیجے سیدنا لوط علیہ السلام کو آباد کیا. شام میں عرصہ دراز تک خود آباد رہے اور بعد ازاں بھی اپنا مرکز شام رکھا، بعد ازاں بھی اپنا مرکز ملک شام رکھا. ویسے پھر یہ فلسطین بھی اسی ملک شام کا ہی ایک حصہ تھا، کنعان کہلاتا تھا، اور آپ کا وصال بھی اسی سرزمین پر جو بعد ازاں فلسطین اور بیت المقدس کہلائی، اسی سرزمین پر آپ کی وفات ہوئی. اور بیت المقدس القدس اسی کے جوار میں فلسطین کی سرزمین پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مزار بھی ہے. حرم ابراہیمی وہیں ہے، مزار اقدس. تو لوط علیہ السلام کو، اپنے بھتیجے کو، اردن کی سرزمین پر آباد کیا. پھر جب آپ مصر سے ہو کر فلسطین پہنچے، کنعان، تو اپنے ایک صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام کو فلسطین میں آباد کیا. اسحاق علیہ السلام، اور سیدنا اسحاق علیہ السلام جب فلسطین میں آباد ہوئے تو ان کے صاحبزادے کا نام حضرت یعقوب ہے، یعقوب علیہ السلام، اور ان کا لقب اسرائیل ہے. ان کا لقب کیا ہے؟ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. ایل کہتے ہیں اللہ کو. کیا؟ اللہ کو. تو اس زمانے میں کہتے تھے بیت ایل، بیت اللہ کو کہتے بیت ایل، جیسے جبرائیل، میکائیل. تو بیت ایل سے مراد بیت اللہ تھا، اور اسرائیل کا معنی تھا اللہ کا بندہ. عربی میں کہتے ہیں نا عبداللہ، کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا بندہ. اس کو عبرانی زبان میں کہتے تھے اسرائیل. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے سیدنا یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. تو سیدنا یعقوب علیہ السلام چونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنعان یعنی فلسطین میں، جو موجودہ القدس بیت المقدس کا علاقہ ہے فلسطین کا، یہاں آباد کیا. تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام. گویا سیدنا یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کیا ہیں؟ پر پوتے. کیا؟
ابھی آج کا ساری گفتگو ایک تاریخی ہے، مگر آسان سی تاریخ ہے، اس میں اگر آپ یاد رکھیں تو بھولنے والی چیزیں نہیں ہیں، اور بھولنا چاہیں تو بڑی آسانی سے آپ بھلا بھی سکتے ہیں، اور یہ معاملہ تو بھولنے کا تو چلتا ہی رہتا ہے۔ تو سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کے نام سے پھر یہیں آباد ہوئی۔ یہ وجہ ہے کہ پھر وہ یہودی کہتے ہیں وہ ہمارا مرکز ہے، تو وہ چونکہ بنی اسرائیل سے تھے، اور عیسائی بھی بنی اسرائیل سے تھے، یہودی اور عیسائی یہ دونوں نسلیں بنی اسرائیل میں سے ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل سے ہوئے، اور اس وقت جو بنی اسرائیل تھے وہ یہودی کہلاتے تھے۔ کیا کہلاتے تھے؟ یہودی کہلاتے تھے۔ تو ان کی اولاد فلسطین میں، ملک کنعان میں، القدس میں، بیت المقدس کے علاقے میں آباد ہوئی۔ لوط علیہ السلام کی اولاد اردن کے علاقے میں آباد ہوئی۔ تو یہاں بھی ایک مرکز، دعوت توحید کا مرکز اردن میں قائم ہوا، پھر ایک دعوت توحید کا مرکز کنعان فلسطین پہ قائم ہوا، اور بعد ازاں اللہ کے امر سے آپ نے اپنی دوسری زوجہ حضرت اسحاق علیہ السلام، آپ کی زوجہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام آپ کے دوسرے صاحبزادے، یہ آپ کی زوجہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے۔ تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو امر الہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام لے آئے، اور وہ سرزمین جس کا نام آج مکہ المعظمہ ہے، اور وہ بے آب و گیاہ ریگستان تھا، اور اس وقت تک وہاں وہ ٹیلا تھا جو طوفان نوح کے زمانے میں کعبۃ اللہ کی دیواروں کے منہدم ہونے کے بعد وجود میں آیا، اور تاحال وہ ٹیلا چلا رہا تھا، مگر لوگ اسے کعبۃ اللہ کی جگہ کی نسبت سے پہچانتے تھے، یہاں عبادت بھی ہوتی، طواف بھی ہوتا تھا۔ تو وہ ایک ٹیلا سا قائم تھا، اور باقی وہاں نہ کوئی کھیتی باڑی تھی، نہ کوئی پانی، نہ آبادی، نہ خیمہ، نہ گھر، کچھ بھی نہ، بے آب و گیاہ ریگستان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، حضرت ہاجرہ، حضرت اسماعیل، ان دونوں کو اس جگہ پر بٹھایا، ان کے پاس پانی کی ایک چھاگل تھی اور تھوڑی سی کھجوریں، اور امر الہی تھا، اللہ کا امر تھا کہ اے ابراہیم، بڑھاپے کی عمر میں یہ جو اللہ نے تمہیں نعمت عطا کی ہے، اور تجھے اپنی جان سے بھی عزیز تر ہے تیرا بیٹا اسماعیل اور تیری زوجہ ہاجرہ، وہ قربانی جو تو نے اپنی جان کی بابل کی سرزمین پر دی تھی، جب نار نمرود میں رضائے الہی کی خاطر تو نے چھلانگ لگا تھی، اور ہم نے تیری جان کی قربانی کا منظر دیکھا اور آگ پر تیرے جسم کا جلانا حرام کر دیا تھا، اس قربانی کے بعد اے ابراہیم آج ایک اور قربانی کا وقت ہے، اور وہ اپنی زوجہ اور اپنے بیٹے کی قربانی دے۔ اس ملک شام سے چلے، اور بے آب و گیاہ ریگستان میں آ کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ، حضرت اسماعیل کو بغیر دنیا کے مال اور اسباب اور ذرائع کے چھوڑ دیا۔ امر الہی یہی تھا، اور چھوڑ کر خاموشی سے واپس پلٹ گئے، بتایا بھی کچھ نہیں، حکم تھا، اس کی تعمیل ہو گئی۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا پیچھے تیزی سے چلتی گئیں اور آوازیں دیتی گئیں اور پوچھتی گئیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کہ ہمیں بتائیں تو صحیح، یہاں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہمارا کھانا پینا کیا ہوگا، جینا رہنا کیا ہوگا، ہمارا سہارا کیا ہوگا۔ چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، دودھ پینے کی عمر تھی، اور تنہا میری ذات ہے، اور حد نگاہ تک نہ کوئی کھیتی باڑی، نہ پانی، نہ آبادی، نہ درخت، نہ سایہ، نہ جانور، کچھ بھی نہیں، تو کیا بنے گا؟ مگر چونکہ امر الہی تھا اور ایک دوسری بہت بڑی قربانی آپ سے طلب کی گئی تھی، سو آپ نے مڑ کے بھی نہ دیکھا، اور مڑ کے کیا دیکھتے اور جواب کیا دیتے، امر تھا کہ خاموش رہنا ہے۔ آگے ایک پہاڑ آ گیا، یہ پہاڑ بھی اسی ابتدائی وقت میں جب خشکی نمودار ہوئی تو پہاڑ بھی سمندر سے نمودار ہو گئے، تو سب سے پہلے روئے زمین پر نمودار ہونے والے پہاڑ بھی حضرت قتادہ کی روایت کے مطابق مکہ معظمہ کے پہاڑ ہیں۔ ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے، اس وقت وہ اوجھل ہو گئے تھے، اور وہاں کھڑے ہو کے آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اللہ کے حضور،
اور یہ دعا کی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے ہمارے رب میں نے اپنی اولاد کو اور اپنے اہل و عیال کو، بیوی کو اور اپنے بچے کو اس بے آب و گیا ریگستان میں فقط تیری مشیت پر، تیری رضا کی خاطر تیرے امر کی تعمیل میں چھوڑا ہے، جہاں کوئی پانی، کوئی کھانے پینے کا سامان، رہنے بسنے کا کوئی ذریعہ نہیں، واد غیر ذی زرع، جس میں کوئی فصل، کوئی سبزہ اور زندگی کے کوئی آثار نہیں ہیں، میں نے اس ریگستان میں چھوڑا ہے، مگر ایک قربت میں چھوڑا ہے، وہ کیا؟ عند بیتک المحرم، تیرے گھر کے قریب چھوڑا۔ اب جو بات بتانے والی ہے وہ یہ کہ یہ معلوم تھا کہ اللہ کا گھر یہی ٹیلا ہے، چونکہ کعبہ تو ابھی تعمیر نہیں ہوا، دیواریں ابھی اٹھائی نہیں ہے، وہ تو بہت بعد میں جا کے امر آیا، تو ایک ٹیلا تھا اس کے قریب چھوڑ دیا۔ اس ٹیلے کو قرآن مجید نے ابراہیم علیہ السلام کی زبان میں بیان کیا، عند بیتک المحرم، مولا تیری حرمت اور عزت والا جو گھر ہے اس کے قریب چھوڑ کے آ رہا ہوں۔ یہ اس امر کی طرف اشارہ تھا کہ یہاں ایک نئی نسل کو آباد کرنا مقصود ہے۔ چنانچہ وہ آباد ہوتے گئے۔ آباد کیسے ہوئے؟ کچھ لوگ وہاں سے گزرے، ان کے پاس جانور تھے، وہ پیاس سے مر رہے تھے، انہیں پانی کی تلاش تھی، کہیں نظر نہیں آ رہا تھا پانی۔ اچانک انہوں نے اس جگہ پر ایک پرندہ دیکھا، اس پرندے سے انہیں گمان ہوا کہ یہاں پانی ہوگا، یہاں پرندہ پھر رہا ہے، اور جب آگے آئے تو وہ چشمہ تھا آب زمزم کا، اور وہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے کنٹرول میں تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم پانی لے سکتے ہیں، آپ نے اجازت دی، تو ہر آنے والے قافلہ جو وہاں سے گزرتا اس کو پانی دیتے، مگر آب زمزم کا چشمہ رہا آپ کی ملکیت میں۔ اور یہ چشمہ کیسے وجود میں آیا یہ آپ نے کئی بار سن رکھا ہے، میں نے وہ تذکرہ نہیں کیا کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو جب پیاس لگی اور حضرت ہاجرہ صفا پہاڑ کی چوٹی پر گئی، دیکھا پانی دکھائی نہیں دیا، پھر دوڑ کر مروہ تک گئی، پانی دکھائی نہیں دیا، 7 چکر لگائے، پھر انہوں نے اپنی ایک روایت کے مطابق ایڑیاں رگڑی اور اس سے چشمہ نمودار ہو گیا آب زمزم کا۔ ایک روایت کے مطابق سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو کھڑے دیکھا، حضرت ہاجرہ آئیں، انہوں نے پاؤں مارا اور چشمہ نکلا۔ معروف اور مختار روایت میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے رگڑنے سے چشمہ نکلا۔ اس چشمے زمزم کی وجہ سے دور دراز کے جو خانہ بدوش تھے، جو گزرتے تھے، وہ قافلے یہاں آباد ہونے لگے، اور تو کہیں پانی نہیں تھا، تو اس پانی کی وجہ سے آباد ہونے لگے، پھر یہاں کھیتی باڑی شروع ہونے لگی، پھر یہاں شکار ہونے لگا، اور خیمے لگنے لگے اور بستیاں بننے لگی۔ وہی قبیلہ جو بن گیا، خانہ بدوشوں کا جو آباد ہوتا گیا، انہی قبیلوں میں ایک عزت والے گھر کی بیٹی جوان ہوئی، اور حضرت ہاجرہ نے اسماعیل علیہ السلام کی ان کے ہاں شادی کر دی، شادی ہو گئی۔ ایک روز سیدنا اسماعیل علیہ السلام، کافی عرصہ بیت گیا جب اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے تھے، بچپن میں دودھ پینے کی عمر تھی جب چھوڑ آئے تھے، اور شادی ہو چکی تھی، جوان تھے جب پہلی بار ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے آئے۔ یہ امر الہی تھا، قربانیوں کی زندگی تھی، تو گویا شہر مکہ کی ابتدا بھی ایک قربانی سے ہوئی۔ شہر مکہ کی ابتدا بولیے قربانی سے ہوئی، اور خانوادہ رسول کی بنیاد بھی قربانی پر پڑی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھنے آئے، گھر پہنچے تو پوچھا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کہاں ہیں؟ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ تو وفات پا چکی، ان کی وفات ہو گئی تھی۔ اسماعیل علیہ السلام کا پوچھا، اندر سے آپ کی زوجہ نے جواب دیا کہ وہ شکار کے لیے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا گھر میں کچھ مہمان نوازی کے لیے کچھ ہے؟ تو زوجہ نے جواب دیا گھر میں کچھ نہیں۔ واپس چلے گئے اور جاتے ہوئے کہا بیٹی جب اسماعیل آئے تو یہ میرا حلیہ بتا دینا، اور بتانا اس حلیے والا ایک مہمان آیا تھا، اور میرا سلام پہنچا دینا، اور یہ پیغام دے دینا کہ تمہاری دہلیز گھر کی مجھے پسند نہیں آئی، اس دہلیز کو بدل دو۔ اسماعیل علیہ السلام آئے، آپ کی زوجہ نے پیغام دیا، حلیہ بتایا، سلام پہنچایا، اور پیغام دیتے ہوئے کہا
کہ وہ یہ جاتے جاتے فرما گئے ہیں کہ اسماعیل تمہارے گھر کی دہلیز پسند نہیں آئی، بدل۔ اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے اپنی زوجہ سے کہ وہ اس حلیے والا مہمان میرے والد گرامی سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے، اور گھر کی دہلیز سے مراد تم ہو میری بیوی، دہلیز سے مراد تم ہو میری زوجہ، اور بدلنے کا حکم دے گئے ہیں کہ کوئی ناشکری کی بات تو نے کی ہے، اس لیے فرما گئے ہیں کہ پسند نہیں آئی کہ ہو تیری بیوی اور اللہ کی ناشکری کرے، اور یہ کہے گھر میں کچھ نہیں۔ یہ بدلنے کا حکم کیوں دیا؟ یہ بھی پیغمبرانہ بصیرت اور مشیت یزدی تھی، اسی نسل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہونے والی تھی، اور یہ بھی گوارا نہ تھا کہ جس ماں کی بطن سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان اور آباء و اجداد کی نسل پیدا ہونے لگی ہے، وہ عورت اللہ کی ناشکری کرنے والی کیوں ہو؟ چنانچہ آپ کو طلاق دے دی گئی۔ اسماعیل علیہ السلام نے پھر دوسری شادی کی، اس دوسری شادی کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے تیسری مرتبہ پھر چکر لگایا۔ پہلا چکر تو تھا نا چھوڑ جانے کا، دوسرا چکر دہلیز تبدیل کروا جانے کا، بیوی بدل گئی، تیسرا چکر لگا، اس وقت آپ کی دوسری زوجہ مطہرہ تھیں اور محترمہ تھیں، پہنچے تو اس وقت پھر آپ شکار کے لیے گئے ہوئے تھے۔ پوچھا اسماعیل کہاں ہیں؟ بتایا وہ شکار کے لیے گئے۔ فرمایا گھر میں کچھ ہے؟ عرض کیا جی اللہ کا دیا ہوا سب کچھ، گوشت بھی ہے، پانی بھی ہے، فلاں چیز بھی ہے، فلاں چیز بھی ہے، سب کچھ ہے، آپ تشریف لائیے تو میں آپ کو پیش بھی کروں، آپ سفر سے آئے ہیں، اور گرد پڑی ہوئی آپ کے بالوں پر، ابا جان بڑے بڑھاپے کا زمانہ تھا، میں آپ کے سر کے بال بھی پہلے پانی سے دھو دوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے نیچے اترنے کی اجازت نہیں، نیچے نہیں اتر سکتی، آپ ایک پتھر اٹھا کے لے آئیں، اونچا سا پتھر تھا، فرمایا اچھا زمین پر قدم نہیں رکھ سکتے، اس پتھر پہ قدم رکھیں، ذرا جھکے میں اپنا سر دھو دوں آپ کا۔ آپ نے پتھر پر پہلے ایک قدم رکھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ نے آپ کے سر مبارک کے بال دھو دیے اسی آب زمزم سے۔ آپ نے جو قدم رکھا اور پھر آپ نے دوسری طرف جھکے پتھر اٹھایا تو وہ قدم کا نشان پتھر پہ نقش ہو گیا۔ پھر آپ نے دوسری طرف پتھر رکھا، آپ نے دوسرا قدم وہاں رکھا، دوسری طرف کے بال مبارک دھو دیے، دوسرے پاؤں کے قدم بھی وہاں نقش ہو گئے۔ تو ایک روایت کے مطابق وہی دو قدم ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے جس پتھر پہ لگے اور اسے مقام ابراہیم کہتے ہیں، اور پھر بعد میں وہی پتھر کعبۃ اللہ کی تعمیر کے کام آیا، کعبۃ اللہ کی۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کی اور قدم لگائے تو نشان اس وقت لگے، مگر بہت سے مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے پہلے اس پتھر پہ قدم کے نشان لگ گئے تھے، پتھر موم ہو گیا، اور وہی پتھر مقام ابراہیم والا کعبۃ اللہ کی تعمیر میں بعد ازاں کام آیا۔ پھر آپ نے کھانا دیا، پیش کیا، جاتے ہوئے آپ فرما گئے بیٹا جب اسماعیل آئے میرا سلام کہنا اور پیغام دینا کہ تیرے گھر کی دہلیز بڑی پسند آئی ہے، اسے قائم رکھنا۔ اسماعیل علیہ السلام آئے، پیغام ملا، اور یہ جب پیغام سنا تو مسکرا دیے، فرمایا وہ میرے والد تھے اور پیغام دے گئے ہیں تیری شکر گزاری اور خدمت گزاری پر اور تیرے ادب پر کہ یہ تیری بیوی اچھی ہے، اس کو برقرار رکھنا۔ پھر اس سے نسل اسماعیل پیدا ہوئی، اور اس نسل سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی بنو ہاشم بنی اسماعیل سے حضور علیہ السلام بنو ہاشم سے آپ کی ولادت ہوئی۔ پھر چوتھی مرتبہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام آئے، اسماعیل علیہ السلام کی عمر میں، جب حکم ہوا کہ اس پتھر، اس کعبہ کا جو ٹیلا ہے مٹی کو ہٹا کر کعبہ کی اصل بنیادیں نکالو اور یہاں میرے گھر کو پھر سے تعمیر کر دو۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ملے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مزدوری کرتے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام مستری والا کام کرتے تھے، معمار کا، یہ اینٹیں گارا پتھر اٹھا اٹھا کے دیتے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے، اور جوں جوں دیوار اونچی ہوتی جاتی وہ مقام ابراہیم والا پتھر بھی اونچا ہوتا چلا جاتا، اور اس طرح یہ کعبہ چوتھی تعمیر کی شکل میں اپنی تکمیل تک پہنچا۔ یہ چوتھی بار تعمیر ہوئی تو اللہ کا گھر پھر سے طواف تو پہلے بھی ہوتے تھے مگر کعبۃ اللہ تعمیر ہو گیا۔ اور اس زمانے میں پھر حکم آیا جب اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے
جوان ہو گئے، بچپن کی قربانی دی، پھر جوان ہو گئے، تو حکم آیا ابراہیم اس درمیانی زمانے میں جوانی کے جب بلوغ کو پہنچ گئے تھے، اس سے پہلے حکم آیا ابراہیم اب تیرا بیٹا بلوغ اور جوانی کی عمر میں آ گیا ہے، اب ایک قربانی اور دے۔ عرض کیا باری تعالیٰ وہ کیا؟ خواب میں اللہ پاک نے دکھایا، اور یہ وحی تھی پیغمبر کی، کہ اس جوان بیٹے کی گردن پہ چھری چلا اور اس کو ذبح کر دے۔ پھر وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مینا کے میدان کی طرف بڑھے اور وہاں آپ کو لٹایا اور فرمایا بیٹا اسماعیل اب پھر قربانی کا حکم آیا ہے، اللہ پاک نے تیری قربانی مانگی، بتا تیری رائے کیا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے ایک لمحہ کی دیر نہ کیجیے، وہ کر گزریے اور میری طرف نہ دیکھیے، لٹائیے میری گردن امر الہی کی تعمیر میں چلنے والی چھری کی انتظار میں بےتاب ہے، آپ چھری چلائیں اور مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں صبر کیا، اور جب چھری چلا کے آنکھیں کھولی اسماعیل علیہ السلام پاس کھڑے تھے، اور اللہ پاک نے ایک بکرا یا دمبا بھیجا تھا، چھترا بھیجا تھا، جو اللہ پاک کے اس امر میں تعمیل ہو گیا، اس کی ذبح ہو گئی، اور اللہ پاک نے اس ذبح کو 9 ذی الحج کی امت محمدی کے لیے اس مسنون قرار دے دیا۔ تو یہ کعبہ تعمیر ہوا اور اس کا حج ہوا، اور وہ ذبح ہوئی اور وہ سنت بنا اور واجب ہو گیا امت محمدی کے لیے۔ تو اس لیے 9 ذی الحج کا حج عرفات کے میدان میں یہ سنت آدم علیہ السلام کی بنی۔ کس کی سنت بنی؟ آدم علیہ السلام کی سنت بنی کہ وہ حضرت حوا 9 اس مہینے کی 9 تاریخ کو بڑی مدت کی فرقت کے بعد عرفات کے میدان میں ملے اور ایک دوسرے کو پہچانا تھا، اور پہچان کے باعث وہ میدان پہچان والا میدان بنا، پہچان والا میدان۔ تو وہ حج کی یعنی شعائر میں داخل ہوا، اور کعبے کا طواف میں نے بتایا کہ جو آدم علیہ السلام کے وقت سے چلا آ رہا تھا اور جس کی تجدید سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کی، اور حکم ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، میرے گھر کو تعمیر کر کے اب اس کو صاف کر دو تاکہ طواف کرنے والے میرے گھر کا طواف کریں، اور اعتکاف بیٹھنے والے اعتکاف بیٹھے، اور رکوع و سجود کرنے والے اس میرے صاف ستھرے گھر میں میری عبادت کریں۔ تو حج کی ایک تجدید ہوئی، جو چلا آ رہا تھا ایک نظام سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے، اور قربانی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی گردن کی یادگار بنی۔ یہ سارے جو سنن تھے اور سارے تاریخی پس منظر تھے ملے تو حضور صلی اللہ، اور ابراہیم علیہ السلام کا اور اسماعیل علیہ السلام کا لباس بھی احرام بن گیا، یہ سب چیزیں ملیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے قربانی اور حج فرض اور واجب کے طور پہ قیامت کے دن کے لیے مقرر کرتی۔ اب آخری بات جو لب لباب اور خلاصہ ہوا آج کی گفتگو کا، یہ ایک تاریخی پس منظر بیان کیا، مگر نچوڑ اس کا یہ ہوا کہ یہ حج اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت ابراہیمی، اور حج بھی ملت ابراہیمی سے ہے، جو قیامت تک کے لیے حضور علیہ السلام کی امت کا رکن مقرر کیا گیا۔ تو گویا ملت ابراہیمی کی بنیاد 2 چیزوں پر قائم ہوئی۔ بولیے کتنی چیزوں پر؟ 2 چیزوں پر، اللہ کی عبادت پر اور اللہ کے لیے قربانی دینے پر۔ ملت ابراہیمی کی بنیاد ہی 2 چیزوں کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جہاں جلوہ حق کو دیکھتے اور آپ پر وحی الہی نازل ہوتی اور نور اجاگر ہوتا اور نور الہی آپ دیکھتے، جہاں اللہ پاک آپ سے ہم کلام ہوتا، اسی مقام پر آپ ایک عبادت گاہ بنا دیتے اور ایک قربان گاہ بنا دیتے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھر کا طریقہ تھا، جہاں جلوہ حق آپ پر آشکار ہوتا اور مولا کریم آپ سے ہم کلام ہوتے اور وحی الہی کا نزول ہوتا اور نور الہی آشکار ہوتا، اسی مقام پر ایک پتھر نصب کر کے اللہ کی عبادت گاہ بنا دیتے کہ یہاں عبادت اللہ کی جائے، پتھر کی نہیں، اللہ کی عبادت کی جائے۔ تو عبادت گاہ بناتے اور وہیں قربانی کے لیے ایک مقام قربان گاہ کا بنا دیتے، تو لوگ اس مقام پر، اس علاقے کے لوگ آ کر اللہ کی عبادت کرتے اور اس مقام پر آ کر جانور ذبح کر کے اللہ کے حضور قربانی دیتے۔ تو تورات کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کعبۃ اللہ کے علاوہ 3 مقامات پر اس طرح اللہ کے لیے عبادت گاہیں اور قربان گاہیں قائم کی۔ اور یہ جو وادی فاران میں
مکہ شہر میں عبادت گاہ کعبۃ اللہ کی شکل میں اور مینا میں قربان گاہ قربانی کی شکل میں قائم ہوئی. یہ امت محمدی کے نصیب میں ہوئی. گویا ہماری امت محمدی، ہمارا دین دین اسلام، ہماری ملت ملت ابراہیمی، اور قیامت تک اسوہ مصطفی اسوہ ابراہیمی علیہ السلام یہی ہے کہ ہمارے دین کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، اللہ کی عبادت پر اور اللہ کی رضا کے لیے قربانی پر. ہماری دین کی بنیاد دو چیزوں پر، اللہ کی بندگی اور عبادت اور اللہ کے لیے قربانی دینا. اگر ہماری امت اور اس ملت میں عبادت اور قربانی دونوں چیزیں ہیں، عبادت اور قربانی جو میں نے بتائی وہ اللہ پاک نے جانور تو بھیج دیا اور وہ تو بدل بن گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا، تو اصل قربانی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی امر الہی پر وہ کیا تھی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اپنی جان کی قربانی تھی، جان کی قربانی تھی. مگر امت کے لیے وجوب کے درجے میں اس جان کی قربانی کا عوض اللہ نے جانور کی قربانی رکھ دی. مگر بنیادی تصور قربانی کا رہا. اور یہ جانور کو ذبح کرتے ہیں، خون بہاتے ہیں، یہ بھی علامتی ذبح ہے. تصور اس امر کی طرف ہے کہ یہ امت اللہ کے لیے قربانی دینے پر تیار ہے. تو اللہ کی عبادت اور اللہ کے لیے قربانی یہ ہمارے دین کا مغز نکلا. اسی پر سورہ کوثر کی بنیاد رکھی گئی. فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خیر کثیر، خیر بڑی کثرت کے ساتھ عطا فرمائی ہے، اور ہر قسم کی خیر حوض کوثر سمیت عطا فرمائی ہے. فصل لربک وانحر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. ہم نے آپ کو ہر قسم کی خیر کثرت کے ساتھ عطا کر دی، اور آپ کے وسیلے سے یہ خیر کی خیرات آپ کی امت کو بھی عطا کر دی. سو اے حبیب اللہ کی اس نعمت پر آپ دو کام کثرت کے ساتھ کیا کریں. فصل لربک، اللہ کی عبادت نماز کی صورت میں کثرت سے ادا کیا کریں. ونحر، اور اللہ کی رضا کے لیے کثرت سے قربانی دیا کریں. اور اپنی امت کو یہ سبق پہنچا دیں کہ قیامت کے دن تک اگر آپ کی امت بھی راہ خیر پر چلنا چاہتی ہے اور خیر کی کثرت چاہتی ہے اور اللہ کی نعمتوں کی کثرت چاہتی ہے اور اللہ کی رضا کی کثرت چاہتی ہے اور ملت ابراہیمی اور اسوہ محمدی کی راہ پر چلنا چاہتی ہے، تو اس کے لیے کوئی اور راستہ نہیں سوائے دو چیزیں پوری کرنے کے. بتا دیجئے اے میری امت، قیامت تک تم پر بھی اللہ کی خیرات نازل ہوتی رہے گی اگر تمہاری زندگی میں دو عمل برقرار رہیں گے، ایک عمل عبادت اور ایک عمل قربانی. اللہ کی عبادت کرتے رہو گے اور اللہ کی راہ میں اس کے دین کے لیے ہر شے کی قربانی دیتے رہو گے، تو یہ جو تسلسل ہے آتیناک الکوثر کا کہ اللہ نے خیرات کی کثرت کر دی، یہ امت پر بھی برقرار رہے گا. اور اگر عبادت اور قربانی دونوں چیزیں یا دونوں میں سے کوئی ایک شے اٹھ گئی تو اللہ کی رحمتوں کی کثرت بھی اٹھا لی جائے گی. آج ہم اس دور میں ہیں جب عبادت تو رسمن رہ گئی ہے، کچھ عبادت کچھ نہ کچھ رسمن رہ گئی ہے، اور قربانی اٹھ گئی ہے. قربانی اٹھ گئی ہے، عبادت رسمن رہ گئی ہے. اور جب امت سے قربانی اٹھ جاتی ہے تو ایک وقت تک عبادت رسمن رہتی ہے، پھر رسم عبادت بھی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ امتوں کی زندگی قربانی سے ہے اور ہم قربانی سے گریز کرنے والے بن گئے. دین کی رسم پر عمل کرنے والے رہ گئے ہیں مگر قربانی سے گریز کرنے والے بن گئے. اللہ پاک ہمیں دین کی کامل روح کو زندہ کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.